کالرج، تعارف و تمہید۔ کالرج کا پورا نام سموئل ٹیلر کالرج تھا۔ 1772 میں اس کی ولادت ہوئی۔ کرائسٹ ہاسپٹل اور جیسس کالج کیمبرج میں تعلیم کے مراحل طے کیے۔ طبیعت کے لحاظ سے ابتدائی عمر سے متلون مزاج تھا۔ اس تلون مزاجی کے تحت اس نے 1794 عیسوی میں بغیر کوئی سند لیے کیمبرج کو خیر آباد کہہ دیا۔ شاعری کی دیوی کی پرستاری مطلوب تھی۔ 1795 میں سارا فریکر سے اس کی شادی ہو گئی۔ اسی سال کے دورانیے میں ورڈسورتھ کے ساتھ دوستانہ رشتے سے منسلک ہوا۔ 1798 اور 99 میں جرمنی سے لوٹنے کے بعد شلر کے تراجم شائع کیے۔ کیمبرج چھوڑنے کے 2 برس بعد یعنی 1796 میں اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ 1798 میں ورڈسورتھ کے اشتراک میں لیریکل بیلیز کی اشاعت عمل میں آئی۔ یہ مجموعہ کلام اس کی 4 اور ورڈسورتھ کی 19 نظموں پر مشتمل تھا۔ یہ نظمیں اپنی زبان اور اسلوب اور زندگی و فطرت فہمی کے اعتبار سے ایک نئے اور چونکانے والے تأثر کی حامل تھیں، لیکن ان نظموں سے زیادہ اس کا مقدمہ جو ورڈسورتھ کے نام سے مشتہر ہے طویل سلسلہ بحث کا محرک بنا۔ ادبی تنقید کو جس نے ایک نئی جہت عطا کی، روایت کو سوال زد کیا اور نشان زد بھی، اسے رد بھی کیا اور قدیم کے بہترین عناصر کی طرف توجہ بھی دلائی۔ اپنی بیشتر صورت میں اسے 18ویں صدی میں مروجہ اقدار فن کے خلاف رد عمل بھی کہا جاتا ہے، اور جو ایک نئے طرز احساس کا مظہر بھی ہے۔ شاعری کے علاوہ ادبی تنقید میں اس کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کا بنیادی موقف یہ تھا کہ سچی شاعری کا مقصد حسن کے ذریعے لطف و انبساط عطا کرنا ہے۔ بائیوگرافیہ میں ورڈسورتھ کی شاعری پر تنقید کے علاوہ ورڈسورتھ کے بعض تنقیدی تصورات کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ فلسفے میں اس نے زندگی کی روحانی اور مذہبی تفہیم کی، جو کانٹ اور شیلنگ سے اخذ کردہ طریقے فہم پر مبنی تھی۔ 1834 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سبق کا مقصد: 17ویں اور 18ویں صدی میں متخیلہ، متصورہ، اختراعی صلاحیت اور ذکاوت یعنی وٹ سے متعلق کیا تصورات تھے، ان کے مابین کیا رشتہ تھا۔ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں رومانوی رجحان کے فروغ کے ساتھ متخیلہ کا تصور بھی واضح ہوا۔ متخیلہ کا یہ نیا تصور، جو زیادہ سائنسی اور نفسیاتی تھا، کالرج کی تھیوری سے تعلق رکھتا ہے۔ طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ انگریزی ادبی تنقید میں کالرج کو کیوں سب سے بڑا نقاد کہا جاتا ہے۔ کالرج نے جن مسائل پر اپنی کتاب میں بحث کی ہے وہ یہ ہیں: شاعری کا تصور، فن کا تصور، متخیلہ کا تصور، عبقریت۔ طلباء کے لیے ان تصورات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی فہم کے بغیر وہ کالرج کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے۔ تصور فن: کالرج شاعری یا کسی بھی فن پارے کو تخیل کی تخلیق کہتا ہے۔ فنکار اپنے تجربہ ادراک کو ہو بہو پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا تأثر یا عکس بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ فن نقل نہیں ہے، خود افشائی کا عمل ہے۔ روح خارجی دنیا کے محض ان مظاہر کی طرف راغب ہوتی ہے جن میں وہ کوئی چیز مشترک پاتی ہے، اور اس لیے وہ اپنے ایک عکس کے طور پر متاثر کرتی ہے۔ اس طرح فن خارجی دنیا
یا فطرت اور روح کے اتحاد کا نام ہے۔ اس کا قصد فطرت کو خیال کے طور پر اور خیال کو فطرت کے طور پر پیش کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ فن میں نقل کردہ شے بیک وقت کم یا زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہو بہو معروض کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ اپنے میں فنکار کی روح کو حل کر لیتی ہے اور وہ ہر اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے جو روح سے بیگانہ ہوتی ہے۔ اس لیے فن اپنے خارجی ظہور میں حقیقت کی نقل نہیں ہے، بلکہ باطن کی گہرائی میں جا کر عین فطرت کی روح کو منکشف کرنے کا عمل ہے، جو یہ فرض کرتا ہے کہ فطرت اور آدمی کی روح کے مابین ایک گہرا رشتہ ہے۔ نقل ایک نفسیاتی عملیہ ہے جو فطرت اور روح اور فطرت کے مابین تصادم سے نمودار ہوتا ہے اور جو منتج ہوتا ہے دونوں کے امتزاج پر۔ یہ اوریجنل کا مصنع بھی نہیں ہے، بلکہ متخیلہ، جو روح کی مداخلت کارانہ صلاحیت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور جوڑتی ہے، تاریکی کو منور کر دیتی ہے اور پستی کو سرفرازی میں بدل دیتی ہے۔ اس کا عمل اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دو صورت میں وہ مانوس کو نامانوس اور نامانوس کو مانوس میں تبدیل کرنے کی اہل ہوتی ہے۔ نقل اس طرح اوریجنل کی ایک کاپی ہے، مشابہت اور افتراق کی یکجائی کی ایک صورت ہے۔ افتراق بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشابہت، کیونکہ بغیر افتراق کے اس کی صورت ہو بہو مصنع کی ہوگی یا چربے کی۔ اس لیے فن اور بالخصوص شعری فن تضادات یا باہم ناموافق خاصوں کو وحدت میں ضم کرتا یا توازن پیدا کرتا ہے۔ یہ فن کی آفاقیانے کی قوت ہے جو مشابہت کو افتراق، عمومیت کو خصوصیت، جدید کو قدیم، جذباتی تجربے کو فنی اظہار، خیال کو پیکر، تجرید کو ٹھوس، انفراد کو نمائندگی اور دل کو دماغ کے ساتھ رشتہ اتحاد میں باندھنے سے عبارت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جسے دوسرے لفظوں میں ورڈسورتھ نے گہرے احساس اور گہرے خیال کی وحدت کا نام دیا تھا۔ کالرج کہتا ہے کہ وحدت کے اس سارے عمل کی بنیاد تخیل پر ہے۔ تصور شعر۔ کالرج فن کو عمومی معنوں میں اخذ کرتا ہے۔ فن سے اس کی مراد دوسرے متخیلہ فنون کے علاوہ شاعری بھی ہے۔ وہ اکثر شاعری اور فن کو خلط ملط بھی کر دیتا ہے۔ شاعری وسیع معنی میں تخیل کے تفاعل کے ساتھ مشروط ہے۔ متخیلہ حقیقت کی تصور سازی کرتا اور تصور کو حقیقت آفری بناتا ہے، لیکن شاعری کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ ایک اپنی حیت رکھتی ہے۔ کالرج واضح کرتا ہے کہ اس کی حیت کیا ہے اور وہ کیسے واقع ہوتی ہے اور اس کا موضوع اور مواد سے کیا تعلق ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاعری اور نثر دونوں ہی الفاظ کو بروئے کار لاتے ہیں۔ دونوں کے مابین اگر کوئی فرق ہے تو وہ محض طریقہ استعمال کا ہے، کیونکہ دونوں کے مقاصد کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی نظم کے مواد ہی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا اظہار موضوع حیت میں ہو، جیسا کہ مواد کا تعین مقصد پر مبنی ہوتا ہے اور مقصد کے تحت ہی تحریر دو زمروں میں منقسم ہو جاتی ہے، سائنسی اور شاعرانہ۔ دونوں کا ایک فوری مقصد ہوتا ہے اور دوسرا حتمی۔ سائنسی عمل کا فوری مقصد حصول صداقت اور شاعری کا بالعموم لطف اندوزی ہے۔ سائنس کی کوئی بھی دریافت یا اس کا کوئی بھی کام
کبھی اس کے قاری کو گہری مسرت نہیں بخش سکتا۔ شاعری خود گہری صداقت کا حامل ہو سکتی ہے اور یہی اس کا حتمی مقصد بھی ہوتا ہے۔ ایک مثالی صورت یہ ہوگی جس میں صداقت لطف و انبساط ہے اور لطف و انبساط صداقت ہے، تاہم لطف اندوزی نہ کہ صداقت اس کا فوری مقصد ہے اور بحر و وزن مخصوص حالات میں اس کے لیے معاونت کرتے ہیں۔ شاعری جسے نثری زبان کے مقابلے میں ترجیح دیتی ہے، شعر کی زیب و زینت یا یادداشت کی معاونت اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ جوش آفریں حالات ہی میں جوش آفریں زبان عمل آور ہوتی ہے اور اس کا سبب تجربے کی جوش آفرینی ہوتا ہے۔ اس طرح جب بحر و وزن نظم کے مواد اور زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اس کا ہر جز ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس جوش آفرینی ہی میں لطف اندوزی کا جوہر بھی مضمر ہے، جس کا سلسلہ درمیان میں کہیں ٹوٹتا نہیں ہے، جو شروع ہوتا ہے جز سے اور پہنچتا ہے کل تک۔ اسی لیے کالرج کا کہنا ہے، کوئی ناول یا کوئی اور نثری کارنامہ جس کا مقصد بھی فوری لطف و انبساط فراہم کرنا ہے، اسے اگر بحر و وزن میں ادا کیا جائے تو محض اپنی موزونیت کے باعث شاعری کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ شاعری میں عروضی حیت کا تعلق زبان اور مواد سے گہرا ہوتا ہے، جو نثری زبان کی نسبت ہمیں زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ آخر میں فیصلہ کن لفظوں میں وہ کہتا ہے، میں بحر و وزن میں لکھتا ہوں، میں قریب قریب ایسی زبان استعمال کرتا ہوں جو شاعری سے مختلف ہوتی ہے۔ کالرج کے نزدیک نظم چھوٹی ہو یا بڑی، پوری کی پوری شاعری نہیں ہوتی۔ خصوصاً طویل نظم میں کچھ ہی حصے شعری منصب کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالرج ایڈگر ایلن پو کی طرح طویل نظم ہی کا مخالف ہے۔ کالرج ملٹن کی فردوس گمشدہ اور شیکسپیئر کے ڈراموں کے مطالعے کے دوران ان کی طوالت پر انگشت نہیں رکھتا، بلکہ ان کی ستائش کرتا ہے۔ کالرج کا کہنا ہے کہ حیات کو مواد کی ماہیت سے نمو پانا چاہیے۔ تمام اجزاء مل کر فن پارے کو نامیاتی وحدت عطا کریں۔ اجزاء کو اجزاء کے طور پر نہیں، اکائی کے طور پر ظاہر ہونا چاہیے۔ متخیلہ اور دوسرے متعلقات۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں متخیلہ اور متصورہ کے مترادف کے طور پر خیال کیا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے ہابس کے لفظوں میں حسی تاثر یا یادداشت کے طور پر اسے اخذ کیا۔ ایڈیسن کا ذہن نسبتاً صاف تھا، لیکن وہ اس کی تعریف کا تعین نہیں کر سکا۔ اکثر حضرات کے نزدیک متصورہ ایک گراں قدر قوت کا نام ہے جسے ذہن کی تخلیقی قوت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں متخیلہ ایک ادنا درجے کی چیز ہے۔ 18ویں صدی کے آخری اور 19ویں صدی کے ابتدائی دہوں میں یہ اصطلاحات نئے معنی سے متصف ہوئی۔ ورڈسورتھ نے لیریکل بیلیز کے پیش لفظ میں متخیلہ کو اعلیٰ اور متصورہ کو ادنا درجہ تفویض کیا ہے۔ متخیلہ نام ہے ایک اعلیٰ تخلیقی قوت کا اور متصورہ ادنا قوت کا۔ متخیلہ مربوط و متحد کرتا ہے، وہ شکل سازی کرتا ہے اور تخلیق کرتا ہے۔ متصورہ کم یا زیادہ عمدن ان اشیاء کو پھر نئی صورت میں ڈھالتا ہے۔ اول الذکر کی تخلیق کردہ اشیاء میں وقار اور الوہیت ہوتی ہے، جبکہ ثانی الذکر کا کام انہیں صرف حسین بنا کر پیش کرنے تک محدود ہے۔
چارلس لمپ کے نزدیک بھی متخیلہ تمام اشیاء کو ایک اکائی میں ضم کرنے والی قوت ہے جو چیزوں میں زندگی کی روح پھونکتی ہے یا انہیں بے جان کرتی ہے۔ انواع اپنے خاصوں کے ساتھ، نفوس یعنی سبجیکٹ اپنے لوازمات کے ساتھ ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور سب مل کر ایک ہی تأثر کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ کالرج نے لٹریری بائیوگرافیا میں شاعری اور متخیلہ کو تھیوری تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ نصف سے زیادہ یہ کتاب مابعد الطبیعیاتی اور فلسفیانہ تصورات اور تصور حسن کو محیط ہے۔ دوسرے حصے میں بالخصوص 13واں اور 14واں باب شاعری کے بارے میں اس کے خیالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ 13ویں باب میں وہ متخیلہ اور متصورہ کو موضوع بحث بناتا ہے۔ کالرج کا تصور متخیلہ ادبی اور جمالیاتی تنقید کو ایک غیر معمولی دین ہے۔ کالرج ورڈسورتھ کی نظم گٹ اینڈ سارو کے مطالعے کی بنیاد پر متخیلہ اور متصورہ کو دو متضاد صلاحیتوں کا نام دیتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ نظم کے تحت میں عمیق محسوسات کی روح رواں کا سرچشمہ کیا ہے؟ شاعر کس طرح حسن اور فطرت کی مستقل حیاتوں کو منکشف کرتا ہے؟ کالرج خود اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ یہ متخیلہ کی شکل سازانہ روح کے سبب ممکن ہو سکا۔ یہی وہ قوت ہے جو خود حسین ہے اور حسن سازی کی قوت رکھتی ہے۔ ایک باطنی اور روحانی قوت جو فطرت اور آدمی کے مابین رابطے کا کام کرتی ہے۔ اس طرح کالرج متخیلہ کی ایک فلسفیانہ بنیاد کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ مذکورہ نظم میں کالرج کو گہرے احساس اور گہرے خیال میں یگانگت، مشاہداتی تجربے میں نفیس صداقت اور متخیلہ کا وہ عمل نظر آتا ہے جو مشاہداتی تجربے کو ترمیم و تبدل کے بعد ایک نئی وضع میں ڈھال دیتا ہے۔ کالرج یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ متخیلہ اور متصورہ کے حدود عمل بھی مختلف ہیں۔ ورڈسورتھ سے پہلے کے شعراء کے ذہنی تجربے محسوس تجربے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے وہ اپنے خیال کو پوری طرح ادا کرنے پر قادر بھی نہیں تھے۔ ورڈسورتھ نے خیال و احساس کے مابین خلیج کو پاٹ کر دونوں کو مربوط کرنے کی سعی کی ہے۔ اس کے محسوسات خیالات میں اور خیالات محسوسات میں ڈھل کر ادا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں تمام حیاتیں، وارداتیں اور صورتحال جو اساساً زندگی یا فطرت کے مشاہداتی تجربے ہیں، وہ بھی شاعر کے محسوسات و خیالات میں رنگ جاتے ہیں اور ان میں ایک نئی چمک آ جاتی ہے۔ اس طرح ان کی معنویت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مانوس کو نامانوس میں بدلنے کا کام صرف اور صرف متخیلہ کا کام ہے۔ کالرج متخیلہ کو دو زمروں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا بنیادی متخیلہ، دوسرا ثانوی متخیلہ۔ بنیادی متخیلہ کا کام حسی موضوعات، اشخاص، مقامات، اشیاء کا جزوی یا کلی حیثیت سے ادراک کرنا ہے۔ وہ ذہن کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ حسی مدرکہ اشیاء کی صاف اور واضح تصویر کشی کر سکے۔ وہ مخلوط مشاہداتی تجربے یا مواد کو غیر شعوری طور پر ایک خاص وضع دینے کے لیے کاٹتا، چھانٹتا اور ممکنہ حد تک ادراک کے لائق بناتا ہے، جبکہ ثانوی متخیلہ اپنی قوت کو ارادی طور پر کام میں لیتا ہے۔ یہ روح کا ایک مشترک شعبہ یا قوت ہے جو ادراک، تعقل، ارادہ، جذبات جیسی تمام صلاحیتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
بنیادی متخیلہ صرف اولین ادراک ہی کو بروئے کار لاتا ہے اور سب میں شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ نسبتاً زیادہ عملی کردار ادا کرنے والا زمرہ ہے۔ جو کچھ اسے ادراک کے وسیلے سے دستیاب ہوتا ہے وہ انہیں تحلیل کرتا، بکھیرتا، تہس نہس کر کے ایک نئی تخلیق کی صورت بخشتا ہے۔ اس طرح یہ ایک شکل سازانہ قوت ہے جو تجربے میں آئی ہوئی اشیاء کو ترمیم و تبدل سے گزارتی اور انہیں ایک نئے سانچے میں ڈھال کر پیش کرتی ہے۔ پھر اشیاء اس طرح نہیں ہوتی جیسی فطرت میں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ وہ اس طرح ہو جاتی ہیں جیسا ذہن انہیں خیال میں لاتا یا انہیں باور کراتا ہے۔ اس عملیے کے تحت ذہن اور فطرت ایک دوسرے سے متاثر ہوتے اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ذہن فطرت پر اثر انداز ہو کر فطرت جیسا ہو جاتا ہے اور فطرت ذہن پر اثر انداز ہو کر ذہن جیسی ہو جاتی ہے۔ داخلی موضوع خارجی شے کا اور خارجی شے داخلی موضوع کا روپ لے لیتا ہے۔ اس طرح متخیلہ واحد یعنی یونیفائنگ یا صورت گرانہ عمل سے سروکار رکھتا ہے جو روح کے شعبوں یا صلاحیتوں کو ایک واحدے میں ڈھالنے کے علاوہ ذہن کی شناخت فطرت کے ساتھ اور فطرت کی شناخت ذہن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح وہ صداقت جسے شاعر دریافت کرتا ہے نہ تو خود شاعر میں ہوتی ہے اور نہ ہی ان چیزوں میں جنہیں وہ دیکھتا ہے، بلکہ ان دونوں کو یعنی ذہن اور فطرت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے ان کی شناخت کرتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بنیادی اور ثانوی متخیلہ میں نوع کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اپنی کارکردگی میں ڈھیلا پڑتا ہے تو دوسرا پوری قوت کے ساتھ عمل آور ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ کالرج متصورہ کو تخلیقی قوت کا نام نہیں دیتا، اس کا کام صرف اشیاء کو مربوط کرنا ہے۔ وہ متخیلہ کے مانند انہیں کوئی نئی شکل دینے کے لیے آمیخت نہیں کرتا۔ متصورہ ایک ادنا شعبہ ہے جو جامد اور معین چیزوں سے سروکار رکھتا ہے، جس کا یادداشت ہی کی طرح ایک معین طریق عمل ہے جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوتا ہے، اور یادداشت ہی کی طرح سارا مواد قانون تلازمہ سے اخذ کرتا ہے۔ ذکاوت اور تعقل کی خوش تدبیری سے بھی وہ لا تعلق رہتی ہے۔ شعری عبقریت، اختراعی استعداد، طباعی یا طبعی رجحان یا عبقریت کو قدیم تا دور بحالی کے نقادوں نے بارہا موضوع بحث بنایا۔ اس طرح وٹ، فینسی اور تخیل کے تفاعل کے تعلق سے جب بھی درجہ بندی کی کوشش کی گئی ہے، امتیاز قائم ہونے کے بجائے چیزیں خلط ملط زیادہ ہوئی ہیں۔ مجرد قوتوں کی معیار بندی میں ان صورتوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ان تمام صلاحیتوں کے مختلف شعبے قائم کرنے میں فلسفیانہ اور ذہنی تجربے کو بنیاد بنایا گیا اور معیار متعین کیے گئے، پھر بھی بے آہنگی کی صورت بدستور قائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کالرج کو فینسی، لیاقت یعنی ٹیلنٹ، تخیل یعنی امیجنیشن، صلاحیت اختراع یا عبقریت کے تعلق سے ماضی کے تصورات میں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم و آمیز کی صورت زیادہ نظر آئی۔ ورڈسورتھ کا فینسی اور امیجنیشن کا تصور بھی اندرونی تناقض سے خالی نہیں تھا۔ کالرج متخیلہ کو تخلیقی اور لیاقت کو فینسی سے موسوم کرتا ہے، جو محض ایک فریق متحد ہے۔
عبقریت ایک پیدائشی جبلت ہے اور لیاقت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ادبی تنقید میں کالرج کا مقام۔ کالرج ایک شاعر، ایک فلسفی اور ایک نقاد کے علاوہ ڈرامہ نگار بھی تھا۔ اس کی ذہنی اور جذباتی دلچسپی کے کئی محور تھے، لیکن فلسفیانہ تنقید اس کی شخصیت کی سب سے نمایاں شناخت تھی۔ انگریزی میں رومانویت کو اس نے فلسفیانہ احساس مہیا کی۔ اس کی تنقید کی ایک سطح وہ ہے جو اس کے فلسفیانہ ویژن کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں ایک خاص ترتیب، تنظیم اور استدلال کا جوہر پہلو بہ پہلو کار فرما ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جس کا تعلق اس کے وجدان کے عمل سے ہے، یعنی وہ سرگرمی ہے جو اس کی تنقید کو دریافت سے آگے بڑھ کر انکشاف کے درجے پر فائز کر دیتی ہے۔ اس نے ادبی مسائل کا نفسیاتی انداز نظر سے مطالعہ کیا۔ انگریزی تنقید میں لٹریری بائیوگرافیا کو نظام معیار و فن کی تبدیلی کی ایک علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے شعری تصورات میں فلسفیانہ اور مابعد الطبیعیاتی رنگ کی آمیزش نے تنقید کو نئے معنی اور نئے میزان سے متعارف کرایا۔ فنی مطالعے کو ماورائیت کے اصول سے وابستہ کیا کہ اس کا دوسرا نام خود افشائی ہے۔ شعری تلفیظ پر وہ انسانی تکلم کی بنیادوں کے حوالے سے بحث کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تھیوری سازی ہے، جو شاعری اور اس کے مقصد یا متخیلہ کے تفاعل پر ایک ادبی نقاد سے زیادہ فلسفیانہ بنیاد پر بحث کرتا ہے۔